پانی گرم ہے، اس میں ہاتھ نہ ڈالو، ہاتھ جل جائے گا، پانی گرم ہے، دور رہو اس سے، پانی گرم ہے، پانی کی طرف مت دیکھو، پانی گرم ہے، اپنا کام کرو، کسی کو کچھ نہ کہو، پانی گرم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے دوسرا مسلمان جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور خادم کہتا ہے۔ وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ نئے سال کی مبارکباد ایک دوسرے کو دینے میں پیش پیش ہے، اور جو نام نہاد مبلغین علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، پیر اعظام اور گدی نشین ہیں، جو تھوڑی بہت دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد مت دو، بلکہ اپنے کردار کو درست کرو، اپنی گفتار کو درست کرو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، نماز پڑھو، نیک کام کرو، نیکی کی دعوت دو، ایک دوسرے کو تعلیمات اسلامیہ کے احکامات کے اوپر چلنے کی تلقین کرو، اور شریعت مصطفیٰ کو تھام لو۔ اور کہیں یہ کہتے مسلمان دکھائی دے رہے ہیں مبلغین کہ تمام مسلمان، چاہے وہ گناہ گار ہیں یا کوئی بھی ہیں، بلکہ پوری انسانیت جو ہے وہ سارے برابر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہر بندہ جو ہے وہ اس کے مساوی حقوق ہیں، وہ برابر ہے، اور خیر و برکت کے معاملات ہر کسی کے ساتھ ہیں، اور کوئی دنیا میں کہیں بھی کسی ملک میں رہ رہا ہے تو وہ وہاں پر مکمل آزادی حاصل ہے اس کو، اور وہ جو چاہے کرے، مگر کسی کو تکلیف نہ دو، انسانیت کی خدمت کرو، انسانیت کا خیال کرو۔ اللہ اکبر۔ تو میں ساتھیوں سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ چولہے کے اوپر اگر دیچکی رکھی ہو، اس میں صرف پانی ڈالا ہو اور نیچے آگ جلائی گئی ہو، تو وہ پانی آہستہ آہستہ گرم ہو جائے گا، یا دیچکی میں دودھ ہو یا تیل ہو یا کچھ بھی ہو، وہ آہستہ آہستہ گرم ہو جائے گا۔ اور کمال حیرت ہے کہ آج جتنے بھی مبلغین ہیں وہ مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی سازشوں سے بچانے کے لیے فقط اتنا کہتے ہیں کہ پانی گرم ہے، اس میں ہاتھ نہ ڈالو، پانی گرم ہے، اس میں ہاتھ نہ ڈالو، ہاتھ جل جائے گا، پانی گرم ہے، دور رہو اس سے، پانی گرم ہے، پانی کی طرف مت دیکھو، پانی گرم ہے، اپنا کام کرو، کسی کو کچھ نہ کہو، پانی گرم ہے، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی بس پانی گرم ہے، اس سے بچ کے رہو، دور رہو اس سے۔ کوئی بھی یہ کہنے کی جرات نہیں کرتا کہ بھائی پانی خود سے تھوڑی نہ گرم ہے، پانی کے نیچے آگ جل رہی ہے جو پانی کو گرم رکھے ہوئے ہے، جو پانی کو گرم کیے ہوئے ہے۔ آگ کی طرف کوئی بھی نہ انگلی اٹھا رہا ہے، بتلا رہا ہے، اور نہ اس جبلت یا خصلت کو پیدا ہونے والی جو گرمی جو پانی کو شدت کے ساتھ ابال رہی ہے، اس کی طرف کوئی بھی توجہ کلوانے کی ایک لمحہ بھر کے لیے بھی کوشش نہیں کر رہا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ ہمارے بزرگوں کا کمال ہے جنہیں اللہ رب العزت نے چن لیا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چن لیا، اور انہوں نے جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے پانی کو نہیں، آگ کی طرف توجہ دلوائی کہ یہ جو آگ ہے، یہ جو یہود و نصارہ کا سسٹم ہے، یہ جو کافروں کی پھیلایا ہوا جال ہے، اس کی وجہ سے پانی گرم ہے اور پوری امت مسلمہ اس میں جلس رہی ہے۔ یہ کافروں کے تعلیمی نظام، کافروں کے عدالتی نظام، حفاظتی نظام، یہود و نصارہ کے جتنے بھی آج معاشرتی، معاشی، تہذیبی، سیاسی، مذہبی جتنے بھی سسٹم آج پوری دنیا میں وضع ہیں، وہ اسی کافروں کے نظام حکومت کی وجہ سے ہیں جو پوری دنیا پہ مسلط ہے، مگر کوئی بھی اس طرف توجہ نہیں دلواتا۔ شاید سب کو اپنی زندگیاں بہت پیاری ہیں، دنیا سے محبت ہو گئی، مرنا کوئی چاہتا نہیں، اور دین کو چھپا دیا گیا، مگر الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد سبحان اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ان پہ خاص و خاص فضل و کرم تھا، اللہ تعالیٰ کی وہ خاص و خاص رحمت میں تھے جنہوں نے اسی دنیا میں ہماری زندگیوں میں حق کی آواز کو بلند فرمایا،
اور دین حق کی حقانیت کو کھول کے رکھ دیا، اور کافروں کے باریک سے باریک فتنوں کو بھی ہمارے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم کمزور ہیں، جیسے بھی ہیں، مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں کافروں کے فتنوں سے آگہی ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی نسلوں کو بچائیں گے، اپنے گھروں کو اس آگ سے بچائیں گے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں کی سازشوں کو سمجھ کر کے امت مسلمہ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، بتلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ پانی گرم ہے، پانی گرم ہے کا واویلا چھوڑیں، اور پانی جس وجہ سے گرم ہے اس وجہ کو ہائی لائٹ کریں، اس کو بتائیں لوگوں کو کہ کس وجہ سے امت مسلمہ کے بچے برباد ہو رہے ہیں، نسلیں برباد ہو رہی ہیں، اور برباد ہی نہیں بلکہ برباد در برباد، غلامی در غلامی، بربادی در بربادی ہوتی ہی چلی جا رہی ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جب حاکم وقت سے یہ باتیں کی جائیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، نیک کام کرو، مت جھوٹ بولو، مت رشوت دو، کیوں کرپشن کرتے ہو؟ یہ تو بالکل منع ہے، کیوں کرتے ہو؟ مگر کمال حیرت ہے کہ انہوں نے بربادی کے سارے دروازے کھول رکھے ہیں، مگر ہمیں دعوت یہ دی جاتی ہے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہو؟ آپ کو کہ زبردستی تو نہیں کرواتا، فلمیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، فحاشی اور یعنی پھیل رہی ہے، آپ مت دیکھو، کیوں دیکھتے ہو؟ سودی نظام چل رہا ہے، آپ کیوں دیتے ہو؟ نہ دو۔ شرابیں عام بک رہی ہیں، آپ نہ پیو، کیوں پیتے ہو؟ یعنی کہ برائی کے تمام دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ نہ کرو، آپ باز رہو۔ خدا کے بندو، حاکم وقت کا تو کام ہوتا ہے برائی کو ختم کرنا، پھیلانا نہیں، اس کے مراکز، اس کے ادارے عام کرنا نہیں، بلکہ برائی کو جڑ سے اکھاڑنا، یہ حاکم وقت کا کام ہوتا ہے۔ دینی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، مذہبی نام نہاد ملوڈے سارے اس وقت پانی گرم ہونے کا واویلا کر رہے ہیں کہ بچ جانا، مگر کوئی بھی یہ ہمت جرت نہیں کر رہا کہ پانی گرم کس وجہ سے ہے۔ ہر بندہ اگر اس میں جلس رہا ہے تو اس کا سبب کیا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دلواتا۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو بچائیں اور تعلیمات اسلامیہ کے نور سے انہیں روشن کریں۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اور غلام جو ہیں وہ اپنی جانیں تو دے دیتے ہیں مگر اپنے آقا کے احکامات پر حرف نہیں آنے دیتے، ان کی ذات پہ حرف نہیں آنے دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔